کی جال بچھایا۔ کہتے ہیں جو آپ کے اولیاء تھے، اللہ کے ولی تھے، ان کے بارے میں، جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ان کو بہت یاد کرتے ہیں، وہ بہت اچھے تھے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی فوری دعا قبول کر لیتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی فوری دعا قبول کر لیتا تھا۔ تو اس شیطان نے کہا کیوں ہم ان کو روزانہ دیکھا کریں؟ وہ کہتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا ان کی تصویر بنا لیں، صبح صبح اس کی تصویر کو دیکھا کریں، اور اس کے بعد پھر آگے سٹیپ پر چلے کہ مجسمے بنا لیں، اور اس کے بعد ان کی عبادت کیا کرتے تھے مجسموں کے بعد پھر شیطان پہلے پھر اس کے بعد بتوں کی طرف لے آیا، بتوں کی عبادت کرنے لگ گئے، بتوں کو اچھا ماننے لگ گئے کہ یہ ان کی تصویریں ہیں۔ جو بھی اللہ کا ولی فوت ہوتا تھا تو اس کی وہ تصویریں پھر مجسمے پھر بت بنانا شروع کر دیا۔ تو پھر شیطان کی اتنی سخت چال چلی کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم کا وارث بنے گا، جنت کا وارث شرک کرنے والا نہیں بن سکتا۔ اس نے کام بھی یہی کیا، امت محمدیہ سے شرک کرایا، اور آدم علیہ اور آدم ثانی نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے اس سے پہلے جو قوم تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی بنائیں اور کشتی پر سوار کریں اپنی پیداوار کو، اپنے جوڑا کو، اور انہوں نے سوار کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے پھر نئی پود اسٹارٹ ہوئی، نئی شروع ہوئی۔ پھر اس نے شیطان کا کام آ گیا، اسی نے شرک پہ لگا دیا۔ آج پھر جب وہ دیکھتے تھے اپنے آباء و اجداد کو، بڑوں کو، کہ یہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، یہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو چومتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان سے آگے بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو ان